شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بابو رام اور شیر۔ اس کے مصنف ہیں آفاق احمد انصاری۔ آزادی سے قبل گرمیوں کی تعطیلات اپریل سے شروع ہوتی تھیں۔ ان چھٹیوں میں بزرگ انڈے بچے جمع کر کے شکار کے لیے نکل جاتے تھے۔ جتنی دور جائیں شکار اتنا ہی اچھا ہوتا تھا، اور شکار جتنا اچھا ہو پروگرام اتنا ہی طویل ہو جاتا تھا۔ ٹیم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، جن میں شکاریوں اور مصاحبین کے علاوہ ڈاکٹر اور خانسامہ بھی شامل ہوتے تھے۔ ڈاکٹروں کی ماہرانہ دیکھ بھال اور مشوروں کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جنگل میں طویل عرصہ رہنے اور ہر قسم کے جراثیم کا سامنا کرنے کے باوجود ہم صحیح سلامت واپس آ جاتے۔ کبھی کبھی تو شکار کی مہم 1 ماہ طویل ہو جاتی تھی اور ٹیم کے اراکین کی تعداد 15 سے 20 تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک بار ہم لوگ ہندوستان کے صوبہ سی پی اور ایسٹرن اسٹیٹ کی سرحدوں کے پاس دریائے مہاندی کی ایک شاخ کے کنارے شکار کے لیے گئے۔ یہاں ایک مختصر سا گاؤں آباد تھا، جس کے پاس خالصتاً پوچر آباد تھے۔ یہ لوگ شہد جمع کرتے تھے اور کچھ جانور بھی پال رکھے تھے۔ جنگل میں شکار کی بہتات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنگلی جانور پالتو جانوروں پر زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ دریا نزدیک تھا، لہٰذا تھوڑی سی گہرائی پر کنویں سے شفاف پانی مل جاتا تھا۔ یہ علاقہ جن ڈاکوؤں کی عملداری میں تھا، ان سے ہمارا کاروباری قسم کا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک برگد کے درخت کے زیر سایہ اپنا کیمپ لگا لیا اور شکار خوب زوروں پر رواں دواں ہو گیا۔ گاؤں والے بھی خوش تھے۔ ان کے لڑکے اور نوجوان ہمیں اجرتاً کنویں سے پانی اور جنگل سے جلانے کی خشک لکڑیاں لا دیتے تھے۔ دودھ اور شہد بھی ہمارے پاس فروخت کرتے تھے اور ہمارے ساتھ شکار پر بھی جایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں شکار کا گوشت ان کو تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ان کے کھوجی بھی ہماری مدد کرتے تھے۔ غرض کسی کے ساتھ بھی ہماری چپکلش نہ تھی۔ جنگل کے باشندے، جن کا تعلق دراوڑ نسل سے تھا، مہذب تہذیب سے بے نیاز تھے۔ رنگ سیاہ اور چہرہ کریخ، لیکن آبادی سے کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود انتہائی صفائی پسند اور گٹھے ہوئے ٹھوس جسموں کے مالک تھے۔ ناف کے اوپری حصے میں لباس خال خال ہی نظر آتا تھا۔ پوشاک ہونے نہ ہونے، لمبائی، کوتاہی یا تنگی پر کوئی قدغن نہ تھی۔ لڑکیوں کو نسوانی محاسن کا شدت سے احساس تھا، آزاد خیال تھے اور جنسی میل ملاپ میں بہت پابندی نہ تھی۔ ہماری سوسائٹی کے پاس آزاد منش عناصر کی طرح جو اپنی ازدواج کو پیش رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی جورو پر مکمل مالکانہ حقوق پر بضد نہ تھے۔ بہت محدود سکہ رائج الوقت گوشت یا کھال کے عوض بھرپور تعاون کے لیے تیار رہتے تھے۔ کنواری لڑکیوں کے بارے میں البتہ بہت قدامت پرست اور سخت گیر تھے، اور ان کے آزادانہ میل ملاپ پر مکمل پابندی اور سخت نگرانی تھی۔ انتہائی امکانی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کو صحیح سلامت ان کی شوہروں کے حوالے کیا جائے۔ تاہم بیوہ ہر امتناع سے آزاد تھی۔ سیاح، شکاری یا آنے جانے والے واقف کار اس صورتحال کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ ایسے پرسکون ماحول میں کباب میں ہڈی صرف ایک ذات شریف تھے، جو خود کو بذام خود مقامی محکمہ شکار سے متعلق کہتے تھے، اور انہوں نے تمام گاؤں والوں کو ہراساں خوف زدہ کر رکھا تھا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک کشادہ جھونپڑی بنا دی تھی۔
اور وہ گاؤں والوں سے ہر جائز ناجائز کام مفت میں لیا کرتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں پر نظر کرم کچھ زیادہ ہی رہتی تھی۔ نامعلوم ڈاکو بھی اس سے کیوں پہلو تہی کرتے تھے۔ وہ ملی جلی نسل کا تقریباً 30 سال کا آدمی تھا اور مقامی باشندوں سے یکسر مختلف تھا۔ ایک عدد بلا لائسنس ایک نالی چھرا دار بندوق کا مالک بھی تھا۔ ہمیشہ کارتوس مانگا کرتا یا غائب کر لیتا تھا۔ شکار اور معاملات شکار، جانوروں کی کھوج لگانے اور ان کی بولی بولنے میں ماہر تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی جگہ سے برآمد ہو جاتا تھا جہاں اسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ تو جب ہم شکار پر فائر کرنے والے تھے تو نزدیک سے اس کا فائر ہوا اور ہمارا شکار بدک گیا۔ مختصر یہ کہ وہ ہم سب میں، مقامی باشندوں اور شکاریوں میں، کافی ناپسندیدہ اور غیر مقبول تھا۔ جب اس سے نجات کی کوئی صورت نہ بنی تو تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے درمیانی جوڑ میں شامل کر لیا جائے۔ اس کا اصلی و صحیح نام تو کبھی معلوم نہ ہوا، لیکن اسے ہم سب بابو رام کہتے تھے۔ ہمارے شکار کا آغاز صبح سویرے سورج نکلنے سے کافی پہلے ہو جاتا تھا۔ شکاری کی ایک بڑی جوڑ تو بڑے شکار کی تلاش میں تڑکے ہی نکل جاتی تھی۔ بڑے شکار میں شیر، گلدار، بھینسا، گور اور ریچھ شامل تھا، جبکہ چھوٹی جوڑ جنگلی مرغی، ہریل، مور، خرگوش اور تیتر وغیرہ سے سروکار رکھتی تھی۔ درمیانی جوڑ کا کام، جس میں بڑی جوڑ اور کبھی چھوٹی جوڑ کے فالتو لوگ شامل کر لیے جاتے تھے، کیمپ میں بافراد خوراک فراہم کرنے کے لیے چیتل، سانبر، پاڑا، کالا ہرن، چتکارا اور نیل گائے مارتا تھا۔ درمیانی جوڑ کو اگر کوئی خطرناک جانور اچانک مل جاتا تو بشرط ہمت اس پر وہ تباہ آزمائی کر سکتے تھے۔ بشرط ہمت یوں کہا کہ تمام کارروائی سطح زمین سے ہوتی تھی، اور اگر فائر کرنے میں احتیاط نہ کی یا گولی صحیح نہ لگی تو آپ کے اور جانور کے حق میں فیصلے کے امکانات 50-50 رہ جاتے ہیں۔ یہ جوڑ سورج نکلنے سے قبل کیمپ چھوڑ دیتا تھا اور مقامی کھوجیوں کی رہنمائی میں شکار کرتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں جیپ یا پک اپ تو تھے نہیں، لیکن شہر سے باہر ٹینری وغیرہ کا کاروبار کرنے والوں سے ٹھیلا مل جایا کرتا تھا، جس پر وہ ہر روز شہر سے ٹینری لے جاتے تھے۔ ٹھیلا کھلی چھت کی پرانی فورڈ یا شیورلیٹ کار کو کہتے تھے، جس کی اگلی سیٹ تو رہنے دی جاتی، لیکن پچھلا حصہ کاٹ کر اس کا فریم لمبا کر کے سامان بردار یا بچوں کو اسکول لے جانے والی سواری قسم کی چیز بنا لی جاتی تھی۔ اس پر شکار بھی ہوتا تھا۔ اگر شکار کا پروگرام طویل ہو تو اس کے ساتھ فوجی قسم کا ٹریلر بھی جوت دیا جاتا تھا۔ جس شکار کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں ہم 2 عدد ٹھیلے اور 2 ٹریلر لے گئے تھے۔ ان کے علاوہ 3-4 بیل گاڑیاں بھی ہمارے استعمال میں تھیں۔ ہمارے کیمپ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک ندی بہتی تھی۔ پانی تو اس میں کم تھا، لیکن پاٹ چوڑا ہونے کے سبب درمیان میں جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ ندی کا کنارہ ندی کی سطح سے کچھ ہی بلند تھا، وہاں بھی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ ایک روز بابو رام نے اس ندی پر جانے کا پروگرام بنایا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ ہم 4 افراد کو ٹھیلا ندی کے کنارے چھوڑ گیا۔ ہم سب نے رائفلیں، بندوقیں اور کھانے پینے کا سامان سنبھال کر مورچے پکڑ لیے۔ رائفلیں اور بندوقیں بھر لی گئیں۔ جنگل میں طلوع آفتاب کا سماں بہت سہانا ہوتا ہے، ہر طرف سکون سا طاری رہتا ہے۔ رات کے شکاری اپنا کاروبار ختم کر کے روشنی سے چھپنے کی غرض سے جنگل اور جھاڑیوں میں چلے جاتے ہیں۔ سبزی خور جانور بھی مکمل دن نکلنے سے قبل ناشتے کا آخری دور کر کے اندرون جنگل کھسک لیتے ہیں۔ سب کے سب حضرت انسان سے ڈرتے ہیں۔
جو اپنی تخریب کاری زیادہ تر دن میں ہی کرتا ہے، کیونکہ دیگر جانور اور پرندوں کے برعکس اسے مصنوعی روشنی کے بغیر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ جنگل میں پرندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو نظام قدرت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو جنگل کو اس فرض کے علاوہ اپنے اپنے رنگوں سے خوبصورتی یا اپنے دل فریب نغموں سے چاشنی بخشتے ہیں۔ چنانچہ جنگل کا کوئی لمحہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوتا۔ ابھی ہم قمریوں کی مسحور کن لہن، تیتروں کے سوال و جواب اور دعوے، جنگلی مرغوں کے بانگ اور موروں کی تیز پیاؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کچھ دور دریا کی ریت اور میدان میں چیتلوں کا ایک چھوٹا سا غول چرتا ہوا نظر آیا۔ یہ غول ہماری ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوا کا رخ بھی صحیح تھا، یعنی ہوا ان کی جانب سے ہماری طرف چل رہی تھی۔ ہم کچھ اور دبک گئے۔ چیتلوں نے ہماری جانب آتے آتے ندی کا دوسرا کنارہ پکڑ لیا اور اسی سیدھ میں چلتے رہے۔ اس طرح جب وہ ہمارے سامنے پہنچے تو ہم سے ان کا فاصلہ کوئی 100 گز رہا ہوگا۔ شکار کی مہم پر روانہ ہونے سے قبل ہم ہر روز بذریعہ قراندازی یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ اول، دوئم، سوئم نمبر پر کون کون فائر کرے گا۔ اس طرح شکار میں بدمزگی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ فائر کرنے والے بزرگ نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ چیتل اب زد میں ہیں تو انہوں نے بہت احتیاط سے رائفل سے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، جس کی آواز ہر طرف گونجتی رہی۔ سامنے کی نیچی پہاڑی سے ٹکرا کر تو جیسے کئی مرتبہ واپس آئی۔ فائر کے ساتھ ایک چیتل تو اسی جگہ گر گیا، لیکن ہم سے کافی قریب، یعنی تقریباً 40 گز کے فاصلے پر ایک جھاڑی سے ایک شیر نکل کر تیزی سے بھاگا۔ وہ بھی غالباً شکار کی مہم پر آیا ہوا تھا۔ رائفل کے تڑاکے اور پھر اس کی گونج نے اسے اتنا بدحواس کر دیا کہ وہ ہم سے دور بھاگنے کی بجائے ہمارے سامنے متوازی دوڑنے لگا۔ ہماری ٹیم کے نمبر 2 کھلاڑی نے، جو پہلے ہی پیڑ باندھے تیار بیٹھے تھے، اس بھاگتے شیر پر اپنی رائفل سے فائر کیا۔ نشانہ ٹھیک تھا۔ شیر کلابازی کھا کر چھوئی موئی ہو گیا اور زمین پر اس طرح پڑ گیا جس صورت سے کوئی زندہ شیر اپنی جان کی گٹھڑی نہ بنائے گا کہ ذرا بھی جنبش نہ ہو۔ اپنی جگہ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ شیر کی ماری ہوئی ڈرل میں دوسرا ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ ذاتی بیمے کے طور پر ایک گولی اور مار دی جائے اور کھال کے خراب ہونے کے اندیشے کو مانے نہ ہونے دیا جائے۔ چیتل کے فائر کے بعد تمام کارروائی اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ جھاڑی سے شیر نکلا، اس پر فائر ہوا اور وہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس پر دوسرا فائر کرتا، بابو رام اپنی ایک نالی بندوق لے کر زمین پر گرے ہوئے شیر کی طرف بھاگا۔ وہ تمام راہ شیر کو گالیاں دیتا جاتا تھا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی شیر پر فائر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ درمیان میں بابو رام آ گیا تھا۔ اپنی اپنی رائفلیں لے کر ہم بھی شیر کی طرف دوڑے۔ جب بابو رام شیر کے قریب پہنچا تو ہم اس سے 10 گز کے فاصلے پر تھے۔ اس وقت اس نے شیر کو ایک انتہائی رقیق اور ناقابل اشاعت گالی دی اور اس کی دم کے نیچے ایک پرجوش لات رسید کی۔ اس کرۂ ارض پر یہ بابو رام کا اختتامی کلام اور ٹھوکر مارنا اس کا آخری ارادی فعل تھا۔ اس کی لات پڑتے ہی شیر بجلی کی سرعت سے اٹھا، اگلے دونوں پنجے بابو رام کے دونوں کندھوں پر رکھے اور اس کے پیچھے لڑکنے سے قبل ہی اس کا سر اپنے منہ میں لے لیا۔ کھوپڑی کی ہڈیوں کے چکنا چور ہونے کی جان کا آواز صاف سنائی دی۔ اس کے بعد مردہ جسم کو شیر نے زور زور سے جھنجھوڑا۔ اس دوران پنجوں سے جراحی بھی کرتا رہا اور پھر اس کو زمین پر گر جانے دیا۔ جب تک بابو رام شیر کے منہ میں رہا، ہم میں سے کوئی بھی فائر نہ کر سکا۔ بابو رام سے فراغت پانے کے بعد شیر نے وہیں کھڑے کھڑے
ہمیں خونی نگاہوں سے گھورا، تھوڑا سا ہرایا اور پھر خود ہی زمین پر دھڑام سے گر گیا۔ اس کا بھی یہ اختتامی فعل تھا۔ شیر کے گرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اس کے جسم کے ہر حصے پر 1 یا 2 فائر کیے۔ اس مرتبہ تو شیر واقعی مر گیا تھا۔ جب بابو رام کو ٹٹولا تو وہ بھی سورگ باسی ہو چکا تھا۔ ایک شکاری فوراً کیمپ بھیجا گیا کہ وہاں ہر ایک کو اطلاع کرے اور بابو رام اور مردہ شیر دونوں کو کیمپ لانے کے لیے ٹھیلا لے آئے۔ ہمارے ساتھی کی پہلی گولی شیر کو انتہائی کاری لگی تھی۔ وہ ہمارے سامنے دائیں سے بائیں بھاگا جا رہا تھا۔ شیر جب بھاگا جا رہا ہو تو اس کے اگلے دونوں پنجوں کے نشان زمین پر ایک ساتھ ملیں گے اور پچھلے دونوں پیروں کے پنجوں کے نشانات اگلے پیروں کے نشانات سے آگے ملیں گے۔ ان دونوں نشانات کے درمیانی فاصلے سے شیر کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں نقش پا کے درمیان جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، شیر کے بھاگنے کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اس کے برعکس اگر شیر عام رفتار سے چل رہا ہو تو اس کے ایک طرف کے آگے اور پیچھے کے ہاتھ پیر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور دوسری طرف کے ہاتھ پیر اس کے بعد۔ اسی وجہ سے شیر کی چال میں ہوا میں تیرنے کا احساس ہوتا ہے۔ عام رفتار میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پچھلا پیر اگلے ہاتھ کے نشانوں پر ہی پڑتا ہے اور شیر کے 4 نقش پا کی بجائے 2 ہی نظر آتے ہیں۔ 404 بور کی 400 گرین کی نرم گولی نے اس کے جسم میں داخل ہو کر پہلے اس کے دل کا بالائی حصہ تہ و بالا کر دیا، پھر وہاں سے گزر کر ایک پسلی توڑی اور پھر دائیں مونڈے کی کرسی کو ملیا میٹ کیا، لیکن جسم سے باہر نہ نکلی۔ یہ گولی جان لیوا تھی اور اس نے اس دوران تیزی سے دوڑتے شیر کو سر کے بل کلابازی کھلا دی۔ اب یہ بات شیر دوبارہ کیسے اٹھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت نے جنگلی جانوروں میں دوبارہ ابھرنے کی اتنی قوت بھر دی ہے کہ دل پھٹ جانے کے بعد بھی ان کے عضلات میں اتنی آکسیجن بچ جاتی ہے کہ ایک آدھ کو تو مار ہی لیں۔ شیخی میں بابو رام نے مسلمہ شکاری اصولوں سے انحراف کیا۔ اس غلطی پر قدرت نے اسے نہیں بخشا اور وہیں انتہائی اندھوناک سزا دی۔ اس داستان کا صرف ایک ہی روشن پہلو ہے کہ شیر کے نرخے میں آتے ہی بابو رام فوراً سورگ باسی ہو گیا اور اسے زیادہ وقت تک اذیت نہیں ہوئی۔ شیر کے اوپر نیچے کے 2-2 انچ لمبے دانت بابو رام کی کھوپڑی سے اندر گزر کر آپس میں مل گئے تھے۔ شیروں کی طاقت ان کے جبڑے، گردن اور پنجوں میں۔ زور کی داستانیں تو عام ہیں، اس کے بعد بھی جب یہ چیز ذاتی مشاہدے میں آتی ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔